حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن مجھے اتنی بھوک لگی تھی جس کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں پیٹ کے سہارے سینے کے بل زمین پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا میں ایسے راستے پر بیٹھ گیا جو ہر فرد کی گزرگاہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس چل کر آئے۔ میں نے ان سے ایک آیت کا مفہوم طلب کیا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تھی۔ میرے سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ کر مجھے کھانے کو کچھ دے دیں، لیکن وہ نہ سمجھ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرتے ہیں۔ ان سے بھی اس آیت کا مفہوم طلب کیا تاکہ وہ سمجھ کر مجھے کھانا کھلا دیں، لیکن وہ بھی سوال کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ آخرکار وہ بھی چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا ہے۔ انہوں نے یوں ہی مجھے دیکھا، مسکرا دیے اور ان کو پتہ چل گیا میرے نفس اور چہرے کے تاثرات دیکھ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ابو ہریرہ کو بھی داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک دودھ کا پیالہ دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والے کہتے ہیں، یہ دودھ کا پیالہ فلاں آدمی یا عورت نے آپ کو بطور ہدیہ بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور اہل صفہ کو میری طرف سے دعوت دے دو۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، اپنے اہل و مال کی طرف توجہ نہ دیتے تھے اور نہ کسی کے پاس جایا کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس صدقہ آتا تو فوراً صفہ والوں کی طرف بھیج دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سے کچھ بھی نہ کھاتے، یوں ہی صدقہ آتا آپ چبوترے والوں کی طرف بھیج دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف سے ہدیہ سمجھ کر کبھی کبھی ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو دودھ کم ملنے کی پریشانی لگا لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ دل میں کہتے ہیں، یہ اہل صفہ کا اس دودھ میں کیا حق ہے؟ حالانکہ زیادہ میرا حق ہے۔ جس کو اتنی بھوک لگی ہے، چاہیے تو یہ تھا یہ دودھ مجھے دیا جاتا، میں پی کر بھوک سے پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کرتا۔ میرے لیے اس دودھ سے کیا بچے گا؟ کوئی امید نظر نہیں آتی، لیکن دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اہل صفہ کو دعوت دیتے ہیں۔ سب متوجہ ہوتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو اجازت دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو ہریرہ تم ایسا کرو، یہ دودھ کا پیالہ پکڑ کر سب کو باری باری دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں، باری باری ایک آدمی کو پلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو دیتے ہیں، جب وہ اچھی طرح پی لیتا ہے تو پھر دوسرے پہلو میں بیٹھے آدمی کو پیالہ پکڑا دیتے ہیں۔ آخرکار سب دودھ پی لیتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دودھ کا پیالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ قوم کی حالت یہ ہے کہ سب کے سب اپنی بھوک مٹا چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ پکڑتے ہیں، پھر دوبارہ ابو ہریرہ کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ہاتھ پر رکھا اور حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ اب تو اور میں دونوں باقی رہ گئے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اب نیچے بیٹھ جاؤ اور دودھ کو پینا شروع کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دودھ کو خوب سیر ہو کر پیتے ہیں، جب اقدا جاتے ہیں پھر بس کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دوبارہ پھر دودھ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ پھر دودھ کے پیالے کو منہ سے لگا لیتے ہیں اور پینا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہیں کہ دوبارہ پھر پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی مبعوث فرمایا، اب تو میرے پاس مزید دودھ سمانے کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر دودھ مجھے دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کرتے ہیں۔ آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر سب صحابہ کا دودھ بچا ہوا پینا شروع کر دیتے ہیں۔